علیکم دوستو، انسائٹ بھی موضوع فکر میں خوش آمدید۔ لیکن بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دول کے فروری 2025 سے اگست 2025 کے درمیان افغانستان کے متعدد خفیہ دوروں کا انکشاف ہوا ہے، اور ان خفیہ دوروں میں انڈیا کی طرف سے افغان سرزمین کو مختلف مقاصد خاص طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ معروف ادارے انٹیلیجنس آن لائن نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اجیت دول کے ان خفیہ دوروں میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف طالبان کی حکومت سے مدد کی درخواست کی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بلکہ اس ڈیولپمنٹ کو اگر آج بھارت کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر جناب سبرامنیم جے شنکر اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر متقی کے درمیان باضابطہ طور پر ہونے والے بات چیت اور اس بات چیت کے بعد سامنے آنے والے بیانات کے تناظر میں دیکھا جائے تو انٹیلیجنس آن لائن کی بات نہ صرف درست محسوس ہوتی ہے بلکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ افغانستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے اور افغانستان کی داخلی سلامتی کے لیے نہ صرف رول کو پلے کرے گی بلکہ انڈیا اور افغانستان دونوں مل کر دہشت گردی کے خلاف اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں گے۔ یہ جو انڈین فارن منسٹری ہے اس کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بلکہ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک نئی لائن اپ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اب اس ڈیولپمنٹ کی روشنی میں جے شنکر اور اجیت دول کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بعد یہ ساری کی ساری کہانی نہ صرف کھل کے سامنے آ گئی ہے بلکہ ممکنہ طور پر اب اس بات کا اظہار انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت کو سفارتی سطح پر بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور سبرامنیم جے شنکر نے افغان وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ بھارت کا کابل میں ٹیکنیکل مشن جو کہ 2022 میں انسانی امداد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس کو مکمل سفارت خانے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا، اگرچہ ابھی تک طالبان کی حکومت کو انڈیا نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن وہاں پر ایک فل فلیج ایمبیسی کا قیام انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انڈیا رشیا کے بعد ممکنہ طور پر وہ دوسرا ملک ثابت ہو سکتا ہے جو کہ افغانستان میں موجودہ حکومت کو تسلیم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں نہ صرف توسیع ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی امداد، تجارت، صحت، زلزلہ متاثرین کی بحالی کے ساتھ ساتھ تعاون بڑھے گا۔ بھارت یعنی اور افغانستان دونوں کے درمیان اضافی فلائٹس شروع ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے کابل کے اوپر واٹر ریزروائر بنانے کا کام بھی انڈیا سر انجام دے گا، جس کے تحت دریائے کابل کا پانی جو کہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے اس کا رخ کو نہ صرف موڑا جائے گا بلکہ دریائے کابل کی پاکستان کی طرف بہاؤ کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے اس میں نہ صرف تیزی آ رہی ہے بلکہ وہ افغانستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان میں جو فضائی کارروائیاں ہوئی ہیں یا وہاں پر جو دھماکے سنے گئے ہیں، کیا ان کارروائیوں کے بعد افغانستان کو انڈیا کے قریب اور زیادہ آنے کا موقع ملے گا، اور کیا انڈیا اور افغانستان میں کسی طرح کے دفاعی معاہدے کا امکان ہے؟ اس بات کے کافی حد تک امکانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ملا امیر متقی نے گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان اور انڈیا دونوں طویل اور تاریخی
روابط اور تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ افغانستان انڈیا کو ایک بہترین دوست کے طور پر کنسیڈر بھی کرتا ہے، اور ابھی افغانستان میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں امیر متقی کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا وہ پہلا ملک تھا جس نے نہ صرف افغانستان کے ساتھ رابطہ کیا بلکہ انسانی بنیادوں کے اوپر بڑی مقدار کے اندر امدادی ساز و سامان بھی بھجوائے۔ حالیہ دنوں میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، انٹیلیجنس آن لائن کی رپورٹ وہ مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ محض تجارت یا باہمی تعلقات کے نہیں، بلکہ یہ اب ایک اسٹریٹجک ریلیشننگ کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، اور اگر یہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں وسعت آئے گی، اور اس بات کا اشارہ دونوں ملکوں کی اعلیٰ سطح کی میٹنگز کے درمیان سامنے آیا، جہاں پر انڈیا نے افغانستان کو دفاعی شعبے میں بھی تعاون فراہم کرنے کا جو پیشکش ہے وہ ان کی طرف سے ایکسٹینڈ ہوئی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے بارے میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں کے درمیان دفاعی معاہدہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ حالیہ واقعات کی روشنی میں اس کے امکانات بھی بہت ہی زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان ملاقاتوں کے دوران نہ صرف سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے اعلانات ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعلقات میں بھی وسعت دینے کی بات چیت ہوئی ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ بات تو معلوم ہے سب کو کہ افغانستان کے پاس اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی پراپر ایئر فورس موجود نہیں ہے، اور وہاں پر جو بھی جنگی ساز و سامان ہے وہ امریکہ یا تو جاتی دفعہ یہاں پر چھوڑ گیا تھا، یا یہ جو سارے کے سارے یہ جو جنگی طیارے وغیرہ تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب جس طرح کی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے جس میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا کو اس میں اپنے دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا چاہیے، بلکہ انڈیا سے ایسی کئی آوازیں سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کو بھارت کے ساتھ ویسا ہی معاہدہ کرنا چاہیے جیسے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح کے معاہدے کے بعد کابل کو نہ صرف دفاعی ہتھیار بلکہ فوجی ساز و سامان بھی انڈیا سے ملنے کی امید ہے، اور اس طرح کے ایگریمنٹ کے ذریعے یہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ڈاکٹرین بنائی گئی تھی پاکستان میں ماضی میں، وہ ڈاکٹرین بھی یکسر ختم ہو کے رہ جائے گی۔ دفاعی معاہدے کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ علاقائی توازن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس بات کے امکانات تو پائے جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا ان آفیشلی بھی استعمال کر رہا ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف، اور اگر انڈیا افغانستان کو ایئر سپورٹ یعنی ایئر ڈیفنس فراہم کرتا ہے، اپنی جو جنگی جہاز ہیں وہ وہاں پر تعینات کرنے کے لیے کابل کے قرب و جوار میں کسی ایئر بیس کو حاصل کرتا ہے، تو یہ پورے کے پورے ریجن کے اندر بہت ہی زیادہ بڑی تبدیلی ہوگی، خاص طور پر ایران، پاکستان اور چائنا کے پرسپیکٹو میں، اور ان تینوں ممالک یقینی طور پر افغانستان میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو انڈیا اور افغانستان کے درمیان جس طرح کی گفتگو چل رہی ہے، جس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے، جس طریقے سے دونوں کے درمیان تعلقات کو وسعت دی جا رہی ہے، جس طریقے سے افغانستان کی لیڈرشپ کے انڈیا ابراہیم صدر کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اجیت دول جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے انٹیلیجنس آن لائن کا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کو دو طرف سے گھیرنے کی کوشش جو ہے وہ اب محض کوشش نہیں رہی، بلکہ یہ اس سے ایک قدم
آگے بڑھ چکی ہے اور اب پاکستان کو ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں فرنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیکیورٹی پالیسی کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مستقبل میں اس حوالے سے پاکستان اور چائنا دونوں کے درمیان کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، خاص طور پر افغانستان کے پرسپیکٹو میں، کیونکہ افغانستان کا اس طریقے سے انڈیا کی گود میں جا بیٹھنا وہ شاید نہ ایران کو قابل قبول ہو، نہ چائنا کو قابل قبول ہو، اور نہ ہی پاکستان کو. البتہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ یقینی طور پر ہمارے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے. اپنے کا ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.